السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی زندگی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ یتیم پیدا ہوئے اور بعد میں سردار مکہ بنے۔ آپ نے یتیمی سے سرداری تک کا سفر کیسے طے کیا؟ آپ کے شاندار کارنامے کیا تھے؟ آپ کا اصل نام اور آپ کے القابات کیا تھے؟ ان القابات کی وجوہات کیا تھیں؟ آپ نے چاہے زمزم کو کیسے تلاش کیا اور وہ کون سی سنتیں تھی جو آپ نے جاری کی جن کو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قائم رکھا؟ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے والد ہاشم بن عبد مناف تجارت کی غرض سے مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو اپنی زوجہ سلمہ کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ ان کو ان کے میکے میں چھوڑ دیں، اور یوں اپنی زوجہ کو ان کے میکے مدینہ چھوڑ کر خود تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے۔ جناب ہاشم نے اسی سفر کے دوران غزہ میں وفات پائی اور وہی مدفون ہوئے۔ یہی وجہ بنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام عامر رکھا گیا، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیشانی کے چند بال سفید تھے، اسی لیے آپ کا لقب شیبہ پڑ گیا۔ شیبہ یعنی بوڑھا یا بڑھاپے والا۔ آپ کا بچپن مدینہ منورہ میں ہی گزرا۔ ایک مرتبہ بنو حارث کا ایک شخص مکہ سے مدینہ آیا، اسے یہاں چند لڑکے تیر اندازی کرتے ہوئے ملے۔ شیبہ جب نشانے پر تیر مارتے تھے وہ فخر سے کہتے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارثی نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ اس شخص نے مکہ آ کر ہاشم کے بھائی مطلب بن عبد مناف کو بتایا۔ اس پر مطلب بن عبد مناف مکہ سے مدینہ گئے اور شیبہ کی والدہ سلمہ سے اجازت لے کر شیبہ کو مکہ لے آئے۔ جب مطلب بن عبد مناف عبد المطلب کو مدینہ سے مکہ لے کر آ رہے تھے تو راستے میں جو بھی مطلب سے پوچھتے کہ یہ پیچھے کون ہے تو بتاتے، یہ میرا غلام ہے، یعنی میرا عبد ہے جو مدینہ سے خرید کر لا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب مناسب لباس نہیں پہنے ہوئے تھے۔ مکہ میں آ کر مطلب نے شیبہ کو عمدہ لباس پہنا کر بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا کر بٹھایا اور سب کو بتایا، یہ میرا بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ چونکہ راستے میں مطلب نے شیبہ کو عبد کہا تھا، اس لیے آپ عبد المطلب مشہور ہو گئے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے ہاں پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ جناب مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مطلب جو اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، کچھ عرصہ کے بعد ایک تجارتی سفر کے دوران سرزمین یمن کے ایک علاقے ردمان میں ایسے بیمار ہوئے کہ پھر جانبر نہ ہو سکے۔ انہیں وہیں سپرد خاک کر دیا گیا اور آباء و اجداد سے انہیں ورثے میں ملنے والے تمام مناصب ان کے بھتیجے عبد المطلب کو منتقل ہو گئے۔ عبد المطلب نے اپنی شرافت اور سخاوت کی وجہ سے خوب شہرت پائی۔ قوم نے انہیں دل سے اپنا قائد مانا اور ان کو اعزاز و شرف حاصل ہوا۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو عبد المطلب کے چچا نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد مانگی تو قریش کے لوگوں نے چچا اور بھتیجے کے درمیان دخل دینے سے انکار کر دیا۔ آخر عبد المطلب کے ماموں ابو سعد مدینے سے 80 سوار لے کر مکہ آئے۔ اس وقت نوفل حتیم میں مشائح قریش کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سعد نے میان سے تلوار نکالی اور نوفل سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے بھانجے عبد المطلب کی زمین واپس نہیں کی تو خدا کی قسم میں کعبہ اور مشائخ کو گواہ بنا کر تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس پر نوفل نے عبد المطلب کو زمین واپس کر دی، مگر جب جناب عبد المطلب کے ماموں واپس مدینہ چلے گئے تو نوفل بن عبد مناف نے عبد الشمس بن عبد مناف بنو امیہ انہی کی نسل سے ہیں اور اس کی اولاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور جناب عبد المطلب کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ اس وقت بنو خزاعہ نے بنو ہاشم کا ساتھ دینے کا عہد کیا، جس کی وجہ سے آپ کے مخالف ناکام ہوئے۔ جناب عبد المطلب کے کارناموں میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ تلاش کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی تولیت ان کے بیٹے نابت بن اسماعیل کے پاس آئی۔ نابت بن اسماعیل کی وفات کے بعد مکہ کی حکومت ان کے نانا مزاز نے حاصل کر لی اور یوں مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی تولیت قبیلہ بنو جرہم میں چلی گئی۔ اس کے کافی عرصہ بعد بنو خزاعہ نے حکومت حاصل کر لی اور مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا پڑا، لیکن جس وقت وہ مکہ سے نکلے ان کے سردار عمرو بن حارث نے خانہ کعبہ کے تبرکات، جواہرات اور عمدہ تحائف کو
زمزم کے کنویں میں پھینک کر چھپا دیا اور اس کنویں میں مٹی ڈال کر زمین کو ہموار کر دیا کہ ہم تو زمزم پینے کی سعادت سے محروم ہو رہے ہیں، بعد والے بھی زمزم نہ پی سکے۔ اس واقعہ پر طویل مدت گزر گئی اور زمزم کا تذکرہ اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ جب مکہ کی حکومت اور سرداری جناب عبد المطلب کو ملی تو عبد المطلب کو خواب میں بتایا گیا کہ زمزم کے کنویں کو کھودا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے جد امجد سردار عبد المطلب کو اس اعزاز سے اس طرح نوازا کہ عبد المطلب کہتے ہیں، میں حتیم میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا بیڑا کھودو۔ میں نے پوچھا بیڑا کیا ہے، لیکن وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ اگلے روز میں نے پھر خواب میں دیکھا وہ شخص کہہ رہا ہے مظنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مظنونہ کیا ہے، لیکن وہ چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ میں نے خواب دیکھا وہ شخص کہہ رہا ہے طیبہ کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، لیکن وہ شخص کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ چوتھے روز میں نے اسی جگہ پھر خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ چاہے زمزم کی کھدائی کرو۔ طیبہ، برہ، مظنونہ یہ سب زمزم کے نام ہی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے دریافت کیا کہ زمزم کیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا بابرکت پانی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ کبھی کم ہوگا۔ حج کرنے والے لوگ خواہ کتنی ہی تعداد میں آ جائیں وہ سب کو سیراب کرے گا۔ پھر اس نے اس جگہ کی نشانی بتائی کہ وہ کنواں گوبر اور خون کے ڈھیر کے پاس جہاں لوگ جانور ذبح کر کے علائش پھینکتے ہیں وہاں چونٹیوں کے بل کے قریب اس جگہ پر ہے جہاں غراب آسم یعنی ایسا کوا جس کی چونچ اور ٹانگیں سرخ ہوں یا اس کا پیٹ اور پر سفید ہو آ کر بیٹھے۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشاندہی کے بعد عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ آپ نے قریش سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا میرا ارادہ ہے کہ اس جگہ کنواں کھودا جائے۔ قریش نے کنواں کھودنے کی مخالفت کی کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں قریش قربانیاں کرتے تھے، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی پرواہ نہ کی اور اپنے بیٹے حارث کے ساتھ کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ جناب عبد المطلب زمین کھودتے تھے اور ان کے بیٹے حارث مٹی باہر نکالتے تھے۔ 3 روز کے بعد کنواں کی بنیاد ظاہر ہوئی تو جناب عبد المطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا یہی حضرت اسماعیل کا کنواں ہے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے اے عبد المطلب یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے اس کے جملہ حقوق میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دو۔ آپ نے انکار کیا اور کہا یہ فضیلت میرے ہی لیے خاص کی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش اپنے دعوے پر اصرار کرتے رہے۔ پوری قوم نے ان کے خلاف ایکا کر لیا اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں اور ہمیں بھی اس میں شریک کریں، ورنہ اس کی خاطر اگر ہمیں آپ سے لڑائی بھی کرنا پڑی تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ سردار عبد المطلب نے جب قوم کے بدلتے تیور دیکھے تو اختلاف سے بچنے کی خاطر کہا کہ اچھا تم جسے چاہو اس معاملے میں حکم مقرر کر لو، وہ جو فیصلہ کر دے ہم سب اسے قبول کر لیں گے۔ قوم نے کہا کہ بنو سعد بن حذیل کی معروف نجومی عورت کو ہم اس بارے میں فیصلہ کے لیے منتخب کرتے ہیں، جسے آپ نے قبول کیا۔ وہ عورت سرزمین حجاز اور شام کے درمیان مکہ مکرمہ سے دور دراز کسی جگہ رہتی تھی۔ چنانچہ سردار عبد المطلب بنو عبد مناف کے کچھ لوگوں اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک ایک معتبر و معزز شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا اور بے آب و گیاں ویران صحرا تھے۔ دوران سفر قافلے کے لوگوں کا پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ سب کو اس قدر پیاس لگی کہ وہ موت کے قریب جا پہنچے۔ سردار عبد المطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی بھی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال میں عبد المطلب نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ جو حکم دیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ ہم میں جس قدر ہمت ہے ہر کوئی اپنے لیے گڑھا کھودے تاکہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کی بجائے صرف آخری آدمی قبر کے بغیر رہ جائے گا۔ سب نے کہا آپ کی تجویز بہت اچھی ہے۔ چنانچہ سب پیاسے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سردار عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو یہاں سے کوچ کرو، شاید اللہ تعالی ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ اٹھ کر کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔
پانی کو دیکھ کر سردار عبد المطلب ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ رک کے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پینے کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت دادا نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیریں پانی مہیا فرما دیا ہے، آؤ تم بھی پی لو اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا، اپنی ضرورتیں پوری کی اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سردار عبد المطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار، اللہ کی قسم ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے، آؤ یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ چنانچہ لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ آئے۔ عبد المطلب نے زمزم کو بلا تخصیص سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ ابن حشام کے مطابق زمزم کی کھدائی کے وقت سونے کے 2 ہرن اور کچھ تلواریں اور زرہیں بھی ملی۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا، اے عبد المطلب، ان چیزوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے ان چیزوں میں ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، آؤ فال کے تیر نکلوائیں، جس کا تیر نکل آئے وہ حقدار ہوگا اور جس کا نہ نکلے وہ محروم تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا، یہ فال گیری کیسے ہوگی؟ عبد المطلب نے کہا، 2 تیر کعبہ کے، 2 میرے اور 2 تمہارے لیے ہوں گے۔ جس کے تیر جس چیز پر نکل آئے وہ چیز اسے مل جائے گی اور جس کے نہ نکلے وہ اس سے محروم رہے گا۔ سب نے کہا، یہ ٹھیک ہے اور انصاف کی بات ہے۔ اس پر عبد المطلب نے 2 زر تیر کعبہ کے لیے اور 2 سیاہ تیر اپنے لیے اور 2 سفید تیر قریش کے لیے تیار کیے۔ پھر سب سے بڑے بت حبل کے پاس جا کر وہ تیر پانسا دار کے حوالے کیے اور خود عبد المطلب کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ پانسا دار نے فال نکالی تو کعبہ کے 2 زرد تیر ہرنوں کے نام نکلے اور عبد المطلب کے 2 سیاہ تیر تلواروں اور زرہوں کے لیے نکلے، مگر قریش کے تیر ناکام رہے۔ عبد المطلب نے ان تلواروں سے بیت اللہ کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے 2 ہرن جو کعبہ کے حصے میں آئے تھے، انہیں پگھلا کر کعبے کا دروازہ سونے سے مرصع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبے کا دروازہ سونے سے مزین کیا گیا۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب چند حوض بنوائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے تھے۔ حاسدوں نے شرارت کی کہ رات کو ان حوضوں کو خراب کر دیتے تھے، صبح ہوتی تو جناب عبد المطلب ان حوضوں کو صاف کرتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ دعا مانگو، اے اللہ، میں آب زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ صرف آب زمزم پی سکتے ہیں۔ صبح بیدار ہونے کے بعد جناب عبد المطلب نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب بار بار بیمار ہونے کے واقعات پیش آئے تو حاسدوں نے آب زمزم کے حوضوں کو خراب کرنا چھوڑ دیا۔ جناب عبد المطلب کی شخصیت پر اثر، پر عظمت اور وقار میں بے مثال تھی، جو بھی آپ کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا۔ آپ بڑے ہی نیک نفس، سخی، عابد و زاہد تھے۔ آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے جبل نور یعنی غار حرا میں جا کر عبادت کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غالباً اس مقام پر عبادت کرنے کا طریقہ اپنے دادا سے سیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خدا بندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے ایسی سنتوں کی بنیاد رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعد میں انہیں نافذ کیا اور ان کی تائید میں آیات الہی نازل ہوئیں، اور یہ سنتیں کچھ یوں تھی: دید کے لیے 100 اونٹوں کا تعین، محارم کے ساتھ نکاح کی ممانت، چھت کے راستے گھروں میں داخلے کی ممانت، چور کا ہاتھ منقطع کرنا، بیٹیوں کے قتل سے منع کرنا، شراب کو حرام قرار دینا، زنا کو حرام قرار دینا، زانی اور زانیہ پر حد کا نفاذ، برہنگی کی حالت میں طواف کی ممانت۔ طواف کے چکروں کی تعداد قریش میں نامعلوم تھی،
جناب عبد المطلب نے طواف کے لیے 7 چکر قرار دیے اور اللہ تعالیٰ نے بھی طواف کے لیے 7 چکروں کے اس قاعدے کو نافذ فرمایا۔ مہمان کی تکریم، پاک اور جائز اموال سے حج کے اخراجات کی ادائیگی، حرام مہینوں کی تعظیم، ریا اور منافقت کی نفی۔ مورخین کے مطابق آپ نے 5 شادیاں کی جن سے 10 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹوں کے نام حارث، زبیر، حمزہ، زرار، ابو طالب، ابو لہب، مقوم، حجل، عباس، عبداللہ، اور بیٹیوں کے نام اروی، برا، امیمہ، صفیہ، عاتقہ، بیضہ یعنی ام حکیم۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی تھی تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب دنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے، بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 82 سال تھی اور بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 140 سال تھی۔ بہرحال روایات میں آپ کی عمر 82، 110، 92، 120 یا 140 سال تک بتائی جاتی ہے۔ آپ کو ہجون کے قبرستان میں اپنے جد اعلیٰ قصی بن کلاب کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر کئی دنوں تک بازار بند رہے اور منڈیوں میں کاروبار معطل رہے۔ ام ایمن سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور روتے رہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل اسلام دی ٹو پکچر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔